نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ ایک تلاوت کی ہے۔ بیسیکلی اس آیات مبارکہ کا مقصد والدین کی عظمت، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ ارشاد آیا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر یہ لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو، ان کو اف نہ کہو، ان کے سامنے جھڑکو نہ۔ مسئلہ صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر ہماری نوجوان نسل، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ بس اپنے دوسری چیزوں کو، جس میں زیادہ تر ان کی ایکٹیویٹی موبائل یا ان کی ایکٹیویٹی لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، جنہوں نے اس حوالے کو زیادہ ترجیح دی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اصل چیز ہے ماں باپ، اور ان کے پاس اٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنی، ان سے گپ شپ کرنی، اور بیٹھ کر ان سے کچھ بات کو سیکھنا، ہمارے اندر یہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن والدین سوال کرتے ہیں علماء سے کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یار ہماری اولاد جو ہے نا وہ پٹری سے اتر گئی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، برے کی صحبت اختیار کر چکی ہے، فلاں کر چکی ہے، فلاں کر چکی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات، جہاں تک ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کا احترام بچوں کے اوپر ضروری ہے، وہیں پر بچوں کی تربیت کرنا اور بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر کسی بھی عذاب کو، کسی بھی سزا کو اللہ تعالیٰ دنیا والے کے سامنے نہیں دکھاتا۔ اگر فار ایگزامپل آپ شراب پی رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، یا آپ نے چوری کی، یا آپ نے رشوت لی، کوئی بھی ایسا کام جو آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو آخرت میں ضرور دے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو ہم دنیا کے اندر کریں گے، اس وقت تک ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا والوں کو نہیں دکھائے گا، اور وہ گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے، کہ ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ نافرمانی کی شدت اختیار کر چکے ہیں، اور یہاں تک الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں اپنے اس دوست کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ان بچوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی، جو بندہ تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، جس ماں باپ نے ان کو پیدا کیا، تو وہ تمہارا کتنا سگا کا دوست ہوگا، وہ تمہارا کتنا رکھوالا ہوگا، تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے تمہارے لیے۔ تو یاد رکھیں، اگر کامیابی ہے، اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنے رزق میں فروانی چاہتے ہو، اگر کوئی اپنے اندر دوسرے لوگوں کی نظروں میں عزت والی چیز چاہتے ہو، تو ماں باپ سے دعا کروائیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ نے مشہور واقعہ بھی سنا ہے، بس لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جنتی لوگ جب جنت میں جانے لگیں گے تو تمام جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو حضرت اویس بھی داخل ہونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی کو وہاں روک دیں گے۔ اب حضرت اویس قرنی رک جائیں گے، تمام لوگ باقی جنت میں چلے جائیں گے۔ جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی کو حکم فرمائیں گے، اویس اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہزاروں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اویس یہ تمام لوگ وہ ہیں جو جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن تو نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ تیری ماں کی خدمت سے ایسے راضی ہو گیا ہے کہ آج تجھے یہ صلہ دیتا ہے، تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، اور جہاں جہاں تیری انگلی کا اشارہ جائے گا، جہاں جہاں تیری انگلی کا اشارہ جائے گا، میں ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر تیرے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل میں کامیابی
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اصل میں عزت ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ دعائیں کرتے ہیں وہ دن رات ہمارے لیے، کاروبار کے لیے، بچے کی شادی کے لیے، بچے کے نصیب اچھے ہو جائیں، تو خدا را ان چیزوں کو احتیاط کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں کے اوپر ایسا حکم چلائے گی جیسے کہ وہ بیٹی ماں ہو اور ماں جو ہے وہ ملازمہ ہو، بیٹی ہو اس کی، میرے لیے یہ لے آؤ، میرے لیے یہ لے آؤ، یہ ہم بڑا احسان کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار ہم لوگ کتنے غلط کام میں رہے تھے، اصل تو ان کی خدمت تھی، اصل تو ان کا مقصد تھا، اصل تو یہ چیز ایسی ہے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کی اولاد کے لیے ان کو کچھ پڑھ کر اور ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے اولاد والدین کے لیے ایک دعا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان والدین کے لیے دعا کرے چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، لیکن ایک مزے کی بات وہ یہ ہے کہ ہم دعا ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔